بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ رات سے لاہور میں، اسلام آباد میں اور ملک کے مختلف شہروں میں، خاص کر پنجاب میں بہت زور شور سے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع ہے۔ جو بھی ملتا ہے اٹھا لو، بلکہ اسلام آباد میں تو شنید یہ ہے کہ ایس ایچ او صاحبان کی ڈیوٹی لگی ہے کہ 10 بندے اٹھانے ہیں پی ٹی آئی کے۔ اور لاہور میں بھی اور وہاں بہت ساری جگہوں پہ خبر یہ بھی ہے جہاں گھر ملا کوئی نہیں، وہاں بچوں کو اٹھا کے لے گئے۔ زمان پارک جو آپریشن ہوا، جس طرح گیٹ دروازے اور سارا کچھ توڑ پھوڑ دیا، خیال تھا اس پہ کوئی نہ کوئی عدالت خود بخود نوٹس لے گی، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کیا حکمت ہے عدالتوں کی خاموشی میں بھی۔ اچھا، جس کو جی چاہتا ہے پکڑ کے اس کے خلاف پہلے پکڑتے ہیں، پھر ایف آئی آر کاٹتے ہیں۔ آج حسان نیازی کو عدالت میں جب پیش کیا گیا تو پکڑا اسے کل کا ہوا ہے۔ جج نے پوچھا کہ یہ آپ نے کب پکڑا ہے؟ انہوں نے بتایا کل پکڑا، تو کہا ایف آئی آر تو آج کاٹی ہے آپ نے۔ ایف آئی آر پہ آج کی ڈیٹ تھی۔ اچھا، میں حیران اس بات پہ ہوں کہ عدالتوں کو پتہ ہے کہ یہ سیاسی قیدی ہیں، یہ آواز بلند کرنے، جلوس نکالنے، اپنا جمہوری حق استعمال کرنے کے لیے نکلے، اس کے باوجود عدالتیں دہشت گردی کے جو پرچے کر کے پولیس لاتی ہے، ریمانڈ دے دیتی ہے۔ 2 دن کا 3 دن کا ریمانڈ دے دیا۔ یہی کچھ پولیس چاہتی ہے، مار کٹائی کرنا۔ جو پیچھے ان کے بیٹھے ہوئے ہیں آرڈر دینے والے، ظلم کروانے والے، ظالم جن کو بٹھایا گیا ہے کہ جو کر سکتے ہو کر لو، ان کا نام و نشان مٹانا ہے، ان کی مرضی پوری ہو جاتی۔ 2 دن کا ریمانڈ، 3 دن کا ریمانڈ۔ تو انسانی حقوق کی پاسداری کیسے ہوگی؟ ایسے ہی ہوگی۔ جس دن لاہور زمان پارک پہ حملہ ہوا، پھر اسلام آباد میں جو کچھ ہوا، فقیر کی رائے یہ ہے، جج صاحبان غصہ نہ فرمائیں تو، کہ اس دن عدالتوں کو حرکت میں آنا چاہیے تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کو حرکت میں آنا چاہیے تھا، یہاں لاہور ہائی کورٹ کو خود بخود حرکت میں آنا چاہیے تھا، اور وہاں سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے تھا، از خود نوٹس، کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک بندہ عدالت کے کہنے پہ پیش ہونے آ رہا ہے، اب اس کو روک کے کھڑے ہوئے ہیں رستے میں، جگہ جگہ ناکے لگا کے کھڑے ہوئے، اسے اندر نہیں جانے دے رہے، پیش نہیں ہونے دے رہے، کوشش پوری کر رہے ہیں کسی طرح اس کو گاڑی سے اتاریں۔ اور خان صاحب نے کہا ہے، وہ ظاہر ہے ان کے پاس کوئی ثبوت ہوں گے کہ وہاں ان کا مارنے کا پروگرام تھا، قتل کرنے کا پروگرام تھا، کہ یہ گاڑی سے نکلے اور بندے نامعلوم وہاں پھر رہے تھے، تیار تھے۔ تو جب جج صاحب آپ نے بلایا ان کو، آپ سنبھال بھی نہیں سکتے حالات کو، کراؤڈ کو، وہاں کے ماحول کو، تو پھر آپ کو غور تو کرنا چاہیے کہ یہ کس کی فرمائش پہ آپ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے قاتلوں کے اور بڑے بڑے چوروں اور ڈاکوؤں کے آپ بیان ویڈیو لنک پہ لے لیتے ہیں۔ یہاں تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ناظم جوکھیوں کا قاتل جو ملک سے بھاگا ہوا تھا، وہ آیا، اس کو ضمانت ملی، ووٹ ڈال کے اس نے واپس چلا گیا، تو بھئی کسی نے پوچھا ہی نہیں عدالت نے۔ تو یہاں جج صاحب کی ضد ہے کہ میری بارگاہ میں پیش ہوں، دوسرے جج کی بھی ضد ہے میری بارگاہ میں پیش ہوں، اب نیب کی بھی ضد ہے میری بارگاہ میں پیش ہوں۔ یہ کوئی بڑا نقصان، حاکم بدہن، خدا نہ کرے ملک کا کوئی بڑا نقصان ہو گیا تو پچھتانا سب کو پڑے گا، میں یہ آپ کو بتا دوں۔ اس لیے کوشش کریں کہ انسانی حقوق کی پاسداری ہو جائے۔ عدالتیں تو اسی لیے بنی، اتنی لمبی چوڑی تنخواہیں اور اتنے لمبے، اگر ان پہ کوئی دباؤ ہے تو ان کو بولنا چاہیے، کھل کے بول دینا چاہیے۔ ایسی نوکری سے، غلامی کی نوکری سے، آزادی کی بے روزگاری اچھی۔ کھل کے کہہ دیں کہ ہمیں فیصلے نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں، یا کوئی امپورٹڈ حکومت ہمارے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے، وزیر داخلہ کو بدماشی کر رہا ہے، تاکہ عوام دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کل رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ 2 صوبوں کے الیکشن جو ہیں یہ غیر آئینی ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے کہا الیکشن کرواؤ، اور بدماشی یہ ہے کہ ابھی تک
خیبر پختونخوا کا گورنر تاریخ نہیں دے رہا، تاریخ دے کے واپس لے لی۔ وہ کبھی کہتا ہے میں فلاں سے مشورہ کروں گا، کبھی کہتا ہے، اس لیے اس کے پیچھے فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور فضل الرحمان صاحب کسی صورت میں اقتدار چھوڑنا نہیں چاہتے۔ یہ جو ذلیل ہو رہی ہے نا نون لیگ، اس کو ذلیل کروانے میں سب سے بڑا ہاتھ زرداری اور فضل الرحمان صاحب کا۔ اب وہ دونوں دیکھ رہے ہیں کہ گالی جو پڑ رہی ہے نون لیگ کو پڑ رہی ہے، کینڈیڈیٹ نون لیگ کا بھاگ رہا ہے، کوئی الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں، نون لیگ کی ہوائیاں اڑی، جو کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ ان کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ تو کسی اور کے ساتھ بھی ہوتا تو شاید وہ شہر چھوڑ جاتا، لیکن یہ بہت کسی نسلی ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں، نسلی، ان کو کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ رانا صاحب کہہ رہے ہیں جی آئین کی خلاف ورزی ہوگی، جس کا صاف سیدھا معنی یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے۔ اچھا ویسے ان کے رہ کتنے مہینے گئے ہیں؟ اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست میں تو حکومت ختم ہو جائے، 5 مہینے، 5 مہینے کے لیے یہ ذلت اور رسوائی اپنے توق اپنے گلے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ کس منہ سے آ کے بیان دیا کریں گے اخبارات میں یا عوام کے سامنے؟ کس منہ سے یہ اپنے آپ کو سیاستدان کہیں گے؟ زرداری صاحب کہتے تھے ہماری بڑی تاریخ ہے، تو پہلے آپ نے اے این پی کے خلاف غداری کا کیس بنایا تھا، ان پہ روسی ہتھیار ڈالے تھے کہ ان کے دفتر سے کوئی ہتھیار برآمد ہو گئے ہیں اور ان کو بین کر دیا گیا اے این پی کو۔ تو میں زرداری صاحب سے پوچھتا ہوں کہ ذرا اپنے بڑوں کی قبر پہ جا کر پوچھیں کہ تمہارے اے این پی کو بین کرنے سے کیا اے این پی ختم ہو گئی؟ آج وہ تمہارے اتحادی ہیں بیٹھے ہوئے، کوئی شرم ہوتی تو ڈوب مرتے آپ لوگ۔ سیاسی جماعتوں پہ پابندیاں لگانا، سیاسی جماعتوں کے خلاف اس طرح کے کہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا، کل کس منہ سے آپ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں گے؟ آج میں نے دیکھا پی ڈی ایم کی میٹنگ میں اس پہ غور ہو رہا ہے، پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے پہ۔ لگاؤ، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایکسپوز ہو جاؤ گے سب کے چہروں سے نقاب اتر جائیں گے۔ یہ جو نام نہاد جھوٹے فراڈ جمہوریت کے لبادے تم نے اوڑھے ہوئے ہیں نا، قوم کو پتہ چل جائے گا تمہاری اصلیت کیا ہے۔ اور اس دفعہ رجیم چینج جس طرح ہوا، جس طرح تم آ کے بیٹھے ہوئے اور چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو، حتیٰ کہ جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے الیکشن کی وہ اس پہ بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو قوم کو کافی سارا تو تمہاری لیڈری کا، تمہاری جمہوریت کا، تمہاری پارٹی کی مقبولیت کا پتہ لگ گیا ہے۔ اب مریم منصور خان کے انٹرویو میں اور بھی اس نے بہت ساری یکیں ماری، لیکن ایک یہ بھی فرما رہی تھی کہ میری حکومت تو نہیں ہے۔ اس نے کہا آپ کی پارٹی کی حکومت تو ہے۔ ہاں پارٹی کی حکومت ہے، یہ کوئی بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے۔ پارٹی کی حکومت آپ کی ہے، آرڈر آپ کا چل رہا ہے، آپ کے دائیں وزیر داخلہ کھڑا ہے، بائیں وزیر اطلاعات کھڑی، آپ ان کے بغیر تنظیمی کنونشن بھی نہیں کرتی۔ طلال چودھری تنظیم سازی کا ماہر آپ کے پیچھے کھڑا ہے، آپ اس کے بغیر ایک قدم ان کے بغیر نہیں چلتی، لیکن سرکاری پروٹوکول آپ انجوائے کر رہی ہیں، اور جا کے سرکاری گیسٹ ہاؤسوں میں آپ ٹھہرتی ہیں، تو آپ کہتی ہیں میری حکومت تو نہیں، میں تو یہ بھی نہیں چاہتی تھی، میں فلاں بھی نہیں چاہتی تھی۔ میں قوم کو اتنا بیوقوف نہ سمجھو، قوم کے سامنے تمہارے چہروں سے جمہوریت کے نام نہاد جمہوریت کے نقاب اتر چکے ہیں، اور اب عوام کا سامنا کرنے کی تمہارے اندر ذرہ برابر بھی ہمت نہیں۔ اب پی ڈی ایم کی آج کی میٹنگ میں فیصلے جو ہوئے ہیں سو ہوئے ہوں گے، لیکن 2-3 باتیں جو نظر آئیں، ایک تو یہ نظر آیا کہ مرتے ہیں مر جائیں، الیکشن نہیں کروائیں گے۔ اقتدار ملا اسے چھوڑیں گے نہیں، اس لیے کہ اب دوبارہ اگر چھوڑ دیا تو ملے گا نہیں، اور جس طرح اب تمہیں لایا گیا اس طرح پھر کوئی مل جائے گا، اور بڑے پھرتے ہیں اس طرح کے لانے والے۔ ایک بات جو دوسری فرمائی گئی کہ چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف بڑا مذموم پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تو وہ کر کون رہا ہے؟
رانا جاوید لطیف کی پریس کانفرنسیں سن لیں، رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنسیں سن لیں، مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنسیں سن لیں، عطا تارڑ کی پریس کانفرنسیں سن لیں، مریم صفدر کی پریس کانفرنسیں سن لیں، جو روزانہ کارکنوں پہ پرچے بھی کرواتی ہیں، مار بھی پڑواتی ہیں، تشدد بھی کرواتی ہیں، انہیں جیلوں میں بھی بند کرواتی ہیں، اور ساتھ یہ کہتی ہیں کہ ان کی سہولت کاری ہو رہی ہے، ان کے سہولت کار اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بی بی جس اندر بیٹھے ہوئے آپ کو تو پتہ ہے، آپ ہی بول سکتی ہیں، اس لیے کہ اس وقت آپ سے زیادہ اس نظام کی لاڈلی اور کوئی نہیں ہے۔ آپ اس نظام کی لاڈلیاں ہیں، اور پی ڈی ایم والے اس نظام کے لاڈلے ہیں، اور تماشا کر رہے ہیں قوم کے ساتھ۔ 100 کے قریب پرچے ایک بندے پہ، کارکنوں پہ کئی پرچے، جال سازی، پکڑ دکڑ، تشدد، گھروں پہ چھاپے، جینا آرام کیا ہوا ان کا بیچاروں کا۔ اور ساتھ اگلے دن یہ کہتی ہیں، جب ان کو کسی کو ضمانت مل جاتی ہے عدالتوں سے، تو کہتی ہیں ججوں سے، عدالتوں سے ان کی سہولت کاری ہو رہی۔ اور خان صاحب کو جس دن خان صاحب گرفتاری سے بچ جاتے ہیں، روز تو حملہ ہو رہا ہے ان پہ، اب آج بھی پروگرام بنا ہوا ہے، اس دن کہتی ہیں کہ اندر سے ابھی خان صاحب کی سہولت کاری ہو رہی ہے۔ تو آرمی چیف صاحب، آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا کر کون رہا ہے۔ وہی کر رہے ہیں جن کو آپ نے کرسیوں پہ بٹھایا ہوا، جن کو اقتدار دیا ہوا ہے۔ اپنی چارپائی کے نیچے ڈنگوری پھیرنے کی ضرورت ہے، یہ سارے چور پکڑے جائیں گے۔ جس دن ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی نا، اس دن انشاءاللہ پورے ملک میں امن ہو جائے گا۔ پاکستانی عوام پاک فوج سے محبت کرتی ہے، لیکن پاکستانی فوج اب دیکھ رہی ہے کہ کون کون کر کیا رہا ہے۔ آئیے ان کو پتہ چل رہا ہے، پہلے پتہ نہیں چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔